جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سب سے پہلے کمرے میں واصف بھائی کا بیٹا داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، ارے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو میرا اور بابا کا کمرہ ہے۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ وہ کہنے لگا، مجھے نیند آ رہی ہے، جائیں نا پلیز، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ کچھ دیر بعد واصف بھی کمرے میں داخل ہوا تو ماتھے پہ بل تھے۔ پہلی بار مجھے دیکھ کر کچھ الجھن سی ہوئی تھی۔ کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، نہ کبھی چاہا تھا۔ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو محسن کہنے لگا، بابا آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ارے تسبیحہ، آپ ہی کو تو باہر جانے دیتے نا، وہ اپنے کمرے میں جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ آنکھیں اس کی نیند سے چور تھیں۔ میں بیڈ کے کونے پہ بیٹھی تھی۔ واصف کہنے لگا، محسن تم سو جاؤ بیٹا، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کے واصف نے اپنا تکیہ درست کیا، پھر محسن کو اپنے ساتھ لگایا، اس کے سر پہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا اور میں یوں بیٹھی تھی جیسے اس کے کمرے میں سب سے زیادہ فضول چیز میں ہوں۔ جیسے ہی محسن سویا، واصف نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا، تم بیڈ پہ آرام سے سو سکتی ہو۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ جب اس نے مجھے ویسے کا ویسے بیٹھے دیکھا تو گہری سانس لی، میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو تسبیحہ، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، اور میں جانتا ہوں کہ جتنا مجبور مجھے اس شادی کے لیے کیا گیا تھا، یقیناً تمہیں بھی کیا گیا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگا، میں ابھی ذہنی طور پر ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو میں نے سحرش سے کتنی محبت کی ہے، میں اس کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے زبردستی اپنائیں۔ وہ کہنے لگا، گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ کچھ وقت تو تمہیں بھی چاہیے ہوگا، تم آرام کرو اور میری طرف سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ چاہیں تو بیڈ پہ سو سکتے ہیں، میں صوفے پہ سو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں صوفے پہ آرام سے سو جاؤں گا۔ میں محسن کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی، لیکن جب میں صبح اٹھی تو واصف الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، لائیں میں نکال دیتی ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی مجھے اچھا لگے گا میں آپ کا کام کروں گی تو۔ یہ کہہ کے میں ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ نہانے کے لیے چلے گئے۔ پھر میں نے محسن کو اٹھایا، اسکول کے لیے تیار کیا۔ میں نے بہت جلد گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ تائی اماں بے حد خوش تھیں، کہتی تھیں کہ شکر ہے اس لڑکے نے اپنا گھر بسانے کے بارے میں تو سوچا۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ آہستہ آہستہ تم سے بھی ویسی ہی محبت کرے گا جیسی سحرش سے کرتا تھا۔ پر میں جانتی تھی وہ مجھ سے کبھی بھی ویسی محبت نہیں کر سکتا۔ میں جانتی تھی اسے سحرش سے کتنی محبت تھی، کیسے ٹوٹ کے چاہتا تھا، کتنا اس کا خیال رکھتا تھا۔ پر میری قسمت میں تو شاید محبت ہی نہیں تھی، جس سے میں نے کی اس نے میرے ساتھ حیوانیت والا سلوک کیا۔ اس لیے محبت سے تو جیسے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ بہت جلد محسن ضرور میرا عادی ہو چکا تھا۔ پہلے بھی زیادہ تر وقت اس کا نیچے ہی گزرتا تھا، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ، اور ابھی بھی نیچے ہی رہتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، بابا مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، میں نیچے سونا چاہتا ہوں، شازل بھیا کے ساتھ، مجھے ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، پھر میں بڑا بھی تو ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر سب سے پہلے اختلاف میں نے ہی کیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں محسن، تم یہیں سویا کرو، صبح اسکول جانے کے لیے شازل تمہیں کبھی نہیں اٹھائے گا، وہ تو خود بھی سوتا رہتا ہے، اسے خود پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے انہی کے ساتھ سونا ہے، میں جاگ جاؤں گا، الارم لگا لوں گا۔ لیکن واصف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے شازل بھائی کے ساتھ سو جاؤ۔ اب وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ آخر انہوں نے محسن کو کیوں جانے دیا، کیا وہ میرے ساتھ؟ لیکن یہ شاید میری غلط فہمی تھی۔ انہوں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا۔ لیکن چند روز بعد جو خبر تایا ابا نے سنائی، وہ سن کر واصف بہت پریشان ہوئے۔ تایا ابا کہنے لگے کہ کوئٹہ میں جو ہماری فیکٹری بند پڑی ہے، جا کے اسے کھولو، اسے آباد کرو۔ یہ وہی فیکٹری تھی جو کہ واصف بھائی نے بڑے شوق سے کھولی تھی۔ وہ سحرش بھابھی کے ساتھ وہیں رہتے تھے، بہت کم ہی یہاں آیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے ان کا انتقال ہوا تھا، واصف بھائی دوبارہ کوئٹہ گئے ہی نہیں تھے، سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ سن کر واصف کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگے، نہیں ابا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، یہاں کا کام ہی بہت زیادہ ہے، آپ اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔
تایا ابا کہنے لگے میں سنبھال لوں گا، تم بس تیاری پکڑو، پیسہ لگاؤ، سب کچھ ہے، اور وہاں تو کام بھی اچھا تھا، جا کے اسے دوبارہ سے اسٹارٹ کرو۔ وہ کہنے لگے اگر میں گیا تو مجھے 2-3 مہینے وہاں لگ جائیں گے۔ ابا کہنے لگے ہاں تو ٹھیک ہے، لگ جانے دو، ویسے بھی محسن کے فائنل پیپرز ہو چکے ہیں، اس کو اگلی کلاس سے وہیں پر ایڈمیشن کروا دینا۔ یہ سن کر برجستہ واصف نے تایا ابا کو دیکھا تھا، کہنے لگے آپ کا مطلب کیا ہے؟ تایا ابا کہنے لگے تم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کوئٹہ جاؤ گے۔ واصف نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں صرف اکیلا جاؤں گا، محسن نہیں جائے گا اور نہ ہی تسبیحہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ تایا ابا کہنے لگے جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گے، اور میں مزید کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ واصف نے غصے سے کھانا وہیں چھوڑا اور کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بالکل چپ سی تھی، اپنا آپ بالکل حقیر سا لگ رہا تھا۔ کیا مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ ان کی اس حرکت سے تو صاف یہی ظاہر تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بڑوں نے میرے لیے بہت غلط فیصلہ کیا، بہت غلط شخص کو میرا ہاتھ دوبارہ سے سونپ دیا۔ وہ شخص پتھر کا تھا، اس کا دل صرف ایک ہی عورت کے لیے دھڑک سکتا تھا، اور وہ تھی سحرش جو منو مٹی نیچے جا چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتی تھی۔ بہت سے آنسو میں نے اپنے دل پر گرائے تھے۔ پھر نم لہجے میں نے تایا ابا سے بات کی۔ میں نے کہا تایا ابا آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہنے لگے تم اپنی تیاری کرو، میں دیکھتا ہوں یہ تمہیں اور محسن کو کیسے نہیں لے کے جاتا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت وہ سگریٹ پی رہے تھے اور نظریں سامنے لگی سحرش کی تصویر پر تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ کہنے لگے ابا تم سے ضرور کہیں گے کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ، لیکن تم صاف انکار کر دینا۔ میں نے کہا میں نے انکار کر دیا ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیں گے، میں بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ لیکن اگلی صبح تایا ابا نے واصف سے بہت بحث کی، اس لیے مجبوراً انہیں مجھے اور محسن کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ کوئٹہ والے گھر میں جب میں گئی تو پورا گھر جالوں سے بھرا ہوا تھا، پورے گھر کی صفائی مجھے ہی کرنی پڑی۔ چھوٹا سا کاٹیج ٹائپ کا گھر تھا، محسن نے اور میں نے مل کے پورا گھر صاف کیا۔ جب واصف اپنی فیکٹری سے رات کو واپس آئے تو کھانا تک میں نے تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے چپ چاپ کھانا کھایا، اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئے۔ دوسرے کمرے میں واصف تھا۔ جیسے ہی میں محسن کے ساتھ لیٹنے لگی تو کہنے لگا پلیز تسبیحہ، میں اپنا کمرہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا، پلیز آپ باہر جا کے لاؤنج میں سو جائیں۔ اس چھوٹے سے گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے، اور ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا اور ایک کچن تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، کوئٹہ میں برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ۔ میں خاموشی سے آ کے لاؤنج کے صوفے پہ آ کے لیٹ گئی، اپنی رضائی بھی لے لی، لیکن کئی آنسو بہائے تھے۔ کیا تھی میری زندگی، کہاں تھی میں؟ نہ فراز کی زندگی میں رہ سکی، نہ واصف کی۔ دونوں کے کمرے الگ ہیں، بیٹا اپنے کمرے میں مجھے برداشت نہیں کرنا چاہتا، باپ اپنی مرحومہ بیوی کے غم میں اپنی ساری عمر بتا دینا چاہتا ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی اچھی یاد بھی نہیں، فراز سے بھی مجھے نفرت ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کب تک میں روتی رہی، کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو واصف مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اس نے فوراً سے نظریں بدل لی، کہنے لگا یہاں کیوں سوئی تھی؟ محسن کے ساتھ کیوں نہیں سوئی؟ میں نے کہا وہ میرے ساتھ کمرہ نہیں شیئر کرنا چاہتا اور میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم کمفرٹیبل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں محسن کو اپنے ساتھ سلا لیتا ہوں اور وہ کمرہ تمہیں خالی کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، وہ محسن کا کمرہ ہے، ہر چیز اس کے مطابق پڑی ہے، میں نہیں چاہتی آپ اس سے اس کا کمرہ چھین کے مجھے دیں۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ کیا تھا اگر کہہ دیتے کہ میرے کمرے میں سو جاؤ، لیکن نہیں کہا، یہاں تک کہ مجھ سے ناشتے تک کا نہیں کہا۔ میں ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی، اور اپنے ہی شوہر کی نظر میں غیر اہم ہونا عورت کو اندر ہی اندر کسی سانپ کی طرح سے ڈستا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ شاید میں اس رشتے کی نوعیت کو سمجھ چکی تھی، لیکن
سامنے والا سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے، مجھے کہے تسبیحہ میرے لیے ناشتہ بناؤ، میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ہو جس کے کندھے پر میں بھی سر رکھ کر باتیں کروں، لیکن وہ شخص پتھر کا تھا۔ بہرحال میں کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا لائے میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ واصف کہنے لگا نہیں، میں اپنی عادت خراب نہیں کروں گا، مجھے عادت ہے اپنا کام کرنے کی، میں کر لوں گا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک رات بہت زیادہ شدید بارش اور برف باری ہوئی، اوپر سے لائٹ بھی بند ہو گئی، گھپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پورا لاؤنج مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی رضائی اور تکیہ اٹھایا اور سب سے پہلا رخ محسن کے کمرے کی طرف کیا، لیکن وہ اپنا کمرہ لاک کیے سو رہا تھا۔ میرے کئی بار دروازے پہ دستک دینے پہ بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجبوراً مجھے واصف کے کمرے پہ دستک دینی پڑی۔ دوسری ہی دستک پہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاید نیند سے جاگا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات سن کے اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ یہاں کوئی جن بھوت تھوڑی رہتا ہے۔ میں نے کہا میں کبھی یوں لاؤنج میں نہیں سوئی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا یہ تمہارا ہی فیصلہ تھا۔ پھر کہنے لگا محسن کے کمرے میں جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا وہ دروازہ نہیں کھول رہا، شاید گہری نیند میں ہے، کیا میں آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی منت کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگا اوکے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا تکیہ اور رضائی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے کہا میں کھا نہیں جاؤں گی آپ کو، آپ بھی کمرے میں سو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری بات سن کے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی آپ کو۔ کہنے لگا کمرہ چھوٹا ہے، یہاں پہ صوفہ موجود نہیں ہے، کہاں سوؤں گا میں؟ میں نے کہا آپ بیڈ کے ایک کونے پہ سو جائیں، میں دوسرے کونے پہ سو جاؤں گی، آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ کچھ دیر تو وہ سوچتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے بیڈ کے ایک کونے پہ تکیہ رکھا اور سو گیا۔ میں بھی سو چکی تھی، لیکن رات کو مجھے لگا جیسے کوئی میرے بہت قریب ہے، کسی کی گرم سانسوں کی لو میرے چہرے کو چھو رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، واصف میرے بے حد قریب تھے، وہ گہری نیند میں تھے۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹ کر بیڈ سے نیچے اترتی، وہ مجھے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا، اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کا لمس میرے دل کو ایک نئی لے پر دھڑکانے لگا۔ بڑی محبت سے وہ مجھے اپنے لمس سے نواز رہا تھا۔ میں اس میں کھونے لگی۔ دل اس وقت یکبارگی سے دھڑکا جب اس نے سحرش کا نام لیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ شاید وہ اپنی مرحوم بیوی کے تصور میں تھا، لیکن میں چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ کہنے لگا آج بھی تم پہلی رات کے جیسی لگتی ہو، پتہ نہیں میری محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی کیوں جا رہی ہے، مجھے چین ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، اتنا کہ میں کھونے لگی۔ لیکن پھر وہ کروٹ بدل کے سو چکا تھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بے چین کر کے وہ خود سو چکا تھا، اپنی محبت کا لمس چکھا کے۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور ہوا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے نیند آئی، مگر جب میں صبح اٹھی تو وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ میں جب اٹھ کر بیٹھی تو اپنے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میرے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی۔ میں جب اپنے بال سمیٹ کے کمرے سے باہر آئی تو پہلی بار میں نے واصف کو گنگناتے ہوئے سنا۔ وہ کچن میں گنگناتے ہوئے چائے بنا رہے تھے۔ جب میں کچن میں آئی تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا ناشتہ کرو گی، تمہارے لیے بناؤں؟ میں حیران کہ مسٹر اکڑو کے چہرے پہ آج مسکراہٹ کیسے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے رات والی اس کی باتیں یاد آنے لگی، تو میری نظریں خود بخود اس کے سامنے جھک گئیں۔ وہ کہنے لگا بتاؤ تسبیحہ چائے پیو گی؟ میں نے کہا جی ہاں بنا دے۔ ویسے آپ آج اتنے خوش؟ کہنے لگا میں نے سحرش کو رات خواب میں دیکھا، اور جس دن اسے خواب میں دیکھتا ہوں دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ یہ بات سن کر پتہ نہیں کیوں دل ہی دل میں مجھے برا سا لگا۔
سحرش سمجھ کے جو لمحات انہوں نے میرے ساتھ گزارے تھے، میں اسی پہ خوش تھی۔ دل کو ایک دھوکہ سا دیا تھا کہ سحرش تو صرف نام ہے، جو اس وقت اس نے تمہارے ساتھ گزارا وہ تمہارا ہی تھا۔ لیکن بعد میں احساس ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ محسن بھی اٹھ کے آ گیا تھا، کہنے لگا تسبیحہ آپی مجھے ناشتہ بنا دے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا ناشتہ کرو گے؟ کہنے لگا کچھ بھی بنا دیں، یہ شازم بھائی فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں سخت بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں دادا ابا نے مجھے یہاں کیوں بھیج دیا، میں وہاں رہ لیتا شازل بھائی کے ساتھ، میرا اچھا دل لگ جاتا تھا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں یہاں پہ تمہارے بغیر بور ہو جاتی، اس لیے تایا ابا نے تمہیں میرے ساتھ بھیجا ہے۔ بہرحال میں نے اسے شیلف پہ بٹھایا، اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ پورا دن میرا محسن کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اسے باتیں کرنے کی بہت عادت تھی۔ اکثر ہم دونوں کارٹون دیکھتے ہوئے فرینچ فرائز کھا رہے ہوتے تھے، کبھی وہ میری گود میں سر رکھ لیتا تھا۔ پہلے بھی پیار کرتا تھا، اس لیے اسے میرے اور واصف کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، بس یہ پتہ تھا کہ مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جیسے ہی رات کو واصف گھر کے اندر داخل ہوئے اور مجھے محسن کے سر پہ ہاتھ پھیرتے دیکھا، اس کے ساتھ باتیں کرتے سنا، تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگے کہ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ میں نے کہا نہیں، یہ بہت پیارا بچہ ہے، مجھے تو بالکل بور نہیں ہونے دیتا۔ واصف کہنے لگے ہاں چپڑ چپڑ زبان چلتی ہے اس کی، لیکن جیسے ہی ٹیچر کوئی سوال پوچھ لے تو وہیں گونگا ہو جاتا ہے۔ تسبیحہ تم اسے پڑھا بھی دیا کرو، اس کی پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے اسے آج سارا ہوم ورک بھی کروا دیا اور یہ بہت اچھا پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتی تھی واصف مجھے قبول کر لے، لیکن پھر سے میرے لیے وہی لاؤنج کا صوفہ تھا جہاں آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار میں نے محسن سے پوچھا، میں نے کہا یہ واصف الماری کا ایک پٹ ہمیشہ لاک کیوں رکھتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ تو کہنے لگا مما کے کپڑے ہیں، بابا اس الماری میں کسی کو بھی جانے نہیں دیتے، ہمیشہ لاک رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس چابی ہے؟ اس پر محسن کہنے لگا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگا نہ بابا نہ، بابا بہت غصہ کریں گے، میں نہیں کھولوں گا۔ کہتے ہیں یہاں پہ تمہارا کچھ نہیں ہے، خبردار جو اس الماری کو کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یعنی تم نے کھولنے کی کوشش کی تھی؟ کہنے لگا ہاں، ایسے ہی مما کی یاد آ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میں اسے واصف کے کمرے میں لے گئی۔ الماری لاک تھی، میں نے دوسری الماری کا دراز کھولا تو چابی مل گئی۔ میں نے الماری کھولی تو سحرش بھابی کے کپڑے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آج میں تمہاری مما بن جاؤں؟ محسن کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھ لینا، ان کے کپڑے پہن کے میں بالکل ان جیسی لگوں گی۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا مان جاؤ گے؟ پھر میں نے ایک میرون کلر کی میکسی نکالی جو فینسی سی تھی، وہ پہن لی، پھر ویسے ہی جوڑا بنایا جیسا وہ بناتی تھی، میک اپ بھی ویسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کے محسن کہنے لگا آپ تو واقعی مما جیسی لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے مما کہا کرو۔ میں واصف کے ہر رشتے کو جینا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ محسن مجھے مما کہے۔ محسن کہنے لگا مما کہنے سے آپ مما تھوڑی ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو جاؤں گی؟ بالکل ہو جاؤں گی۔ کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم مما کو ہو، کوئی تمہاری مما بھی ہو؟ کہنے لگا دل تو چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر دل کی چاہت کو روکا نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ میرے ساتھ لگ گیا۔ کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں اور اب تو مجھے اور بھی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا تم بھی بہت اچھے ہو، اور جب مما کہتے ہو تو اور بھی اچھے لگتے ہو۔ کچھ دیر بعد لائٹ جا چکی تھی، ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ خوف سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ محسن کہنے لگا آپ یہیں کھڑی رہیں، میں بھی ٹارچ لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جلدی جاؤ اور دھیان سے آنا۔ کہنے لگا یوں گیا یوں آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ میں ڈریسنگ پر اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی تاکہ اس کی ٹارچ لائٹ جلا سکوں، لیکن کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے واصف کھڑا تھا، موبائل اسی کے ہاتھ میں تھا۔ موبائل کی روشنی میں مجھے دیکھ کے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا تھا۔ کہنے لگا سحرش، یہ کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرے قریب آیا۔ کہنے لگا سحرش تم؟ شاید میں نے اس کا حلیہ اپنا رکھا تھا، اس کے لباس میں تھی، جیتی جاگتی اس کا تصور حقیقت کا روپ لے گیا تھا، اس لیے اس نے اگلے ہی لمحے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اپنے سینے سے بھینچ کے رکھ دیا۔
یہاں تک کہ میرا سانس لینا محال ہوا۔ وہ کسی دیوانے کی مانند مجھے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ کہنے لگا تم واپس کیسے آ سکتی ہو؟ کیوں میرے سامنے تصور بن کے آ جاتی ہو؟ مجھے بے چین کر دیتی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا واصف میں تسبیحہ ہوں، سحرش نہیں۔ یہ سن کے وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوا۔ اسی وقت لائٹ بھی واپس آ گئی۔ وہ مجھے سحرش کے کپڑوں میں دیکھ کے بری طرح سے گھبرایا۔ کہنے لگا تم اور سحرش کی میکسی میں؟ پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا آئندہ میں تمہیں سحرش کے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں نے کہا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ مجھے محسن نے کہا تھا کہ اسے اپنی مما یاد آ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا چابی کہاں سے لی؟ میں نے کہا الماری کے دراز سے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آنے لگا۔ ہر وقت سحرش سحرش، بس سحرش۔ ایک روز میں محسن کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے واصف کے ساتھ ہی بازار گئی تھی، جہاں میری نظر فراز پہ پڑی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ اس لڑکی نے فینسی کپڑے پہن رکھے تھے، شاید اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فراز کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں نے ساتھ چلتے واصف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے اور بھی قریب ہو کے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم اچھمبے میں آیا، لیکن جب فراز کو دیکھا تو سمجھ گیا، پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میری نظریں فراز پہ ہی تھیں اور اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی پر۔ شاید اسے اس نے پوری عزت سے اپنایا ہوگا، وہ اس کے بدلے کا سامان نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا یا میری قسمت ہی ایسی تھی۔ فراز فوراً سے اس لڑکی کو وہاں سے باہر لے گیا جس دکان پہ میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر گیا میں نے واصف کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کر لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی قسمت پہ بہت رونا آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر محسن کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنے لیے شرٹیں لے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کون سی خریدوں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم لوگ گھر واپس جا رہے تھے۔ اس رات میں سسکیوں سے روئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ واصف بھی چند دنوں سے چپ چپ سا تھا۔ میں اب اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک بار برتن کھٹکنے کی آواز پہ میری آنکھ کھل گئی۔ ایسے لگا کچن میں کوئی ہے۔ میں نے اٹھ کے جب کچن کا رخ کیا تو واصف اپنے لیے کافی بنا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا کافی پی لوں۔ پھر کہنے لگے تم پیو گی؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ کہہ کے میں باہر آ گئی، صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ جب وہ باہر آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے صوفے پہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا تسبیحہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگے دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ساتھ چل پائیں گے۔ میرے بڑوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، آپ سحرش کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا کبھی نہیں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ رشتے بوجھ کی طرح سے لگنے لگیں تو بہتر ہے انسان انہیں نبھانے کے بجائے راہیں الگ کر لے۔ تم چاہو تو۔ ان کا یہ کہنا تھا، میں رونے لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں صوفے پہ لیٹ گئی۔ میں نے کہا واصف پلیز مجھے نیند آ رہی ہے، آپ پلیز اپنے کمرے میں جا کے کافی پی لیں۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میں آنسو بہانے لگی۔ شاید میری قسمت میں شوہر کی محبت ہے ہی نہیں۔ کسی نے بدلے کے لیے استعمال کر لیا، کسی نے مرحوم بیوی سمجھ کے دل کی آرزو پوری کر لی۔ اب انہیں یہ رشتہ بوجھ لگنے لگا ہے تو ٹھیک ہے، توڑ دیں۔ اگلی صبح جب واصف آفس جانے لگے تو میں نے کہا آپ ڈیورس پیپرز تیار کروا لیجیے گا، میں سائن کر دوں گی۔ یہ سن کے وہ کچھ پل مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے اوکے میں کروا لوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ میں نے رات کا کھانا بنایا لیکن محسن آج کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ جب میں محسن کے کمرے میں گئی تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی۔ جلدی سے اسے اٹھایا، دودھ کا گلاس پلایا، دوائی دی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہائے ہائے کیے جا رہا تھا۔ جب واصف واپس آیا تو مجھے روتا دیکھ کے وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا بہت تیز بخار میں تپ رہا ہے۔ یہ سن کے واصف فٹافٹ سے محسن کے پاس آیا، پھر اسے گود میں اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے۔ میں بھی ساتھ ہی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ موسمی بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوا کھا کے محسن سو چکا تھا، لیکن میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔
بار بار نیند میں مما مما کہہ رہا تھا اور میں اس کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ میں نے کہا میری جان میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ آدھی رات تک میں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ بیٹھا تو واصف بھی رہا، بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے تم جاؤ جا کے آرام کر لو، میں ہوں اس کے پاس۔ میں نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ کہنے لگے تم صبح سے اسے سنبھال رہی ہو، تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں تھکی، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو سنبھالنے سے تھکتی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تم سگی ماں تو نہیں ہو۔ میں نے کہا پلیز، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں وہ مجھے مما کیوں کہتا ہے؟ مما سمجھنے بھی لگا ہے، اور میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو زیادہ ہی نیند آ رہی ہے تو جائیں، جا کے سو جائیں۔ مجھے واقعی محسن سے بہت زیادہ انس اور محبت ہو چکی تھی، بدلے میں وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ 4 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں زبردستی اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ کہنے لگا اور کتنا کھلائیں گی، میں تھک گیا ہوں کھا کھا کے۔ میں نے کہا تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ 3 دن کے بخار میں تمہاری رنگت خراب ہو گئی ہے، جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر تم نے سیب بھی کھانا ہے۔ کہنے لگا اب نہیں کھاؤں گا، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں کھاؤ گے تو مجھ سے ڈانٹ کھاؤ گے۔ بڑے پیار سے میں اسے اپنے ہاتھ سے نوالے کھلا رہی تھی۔ جب مجھے لگا جیسے کسی کی چبھتی نظر مجھ پر ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا تو واصف مین دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ واصف کو دیکھ کے محسن اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کہنے لگا اب کیسا ہے میرا بیٹا؟ کہنے لگا بالکل پرفیکٹ، مما نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جب محسن سو گیا تو میں بھی گہری نیند میں تھی۔ جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے ہاتھ سے ہلایا ہے، میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے واصف کھڑا تھا۔ کہنے لگا تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ بھی صوفے پہ بیٹھ چکا تھا، میں بھی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا دیکھو جو فیصلہ ہم لوگ کر چکے ہیں، بہتر ہے کہ تم محسن سے دور رہا کرو۔ میں نے کہا کیوں دور رہوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ کل کو تم نے اس سے دور ہونا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں ہونا، میں اس کی ماں بن کے ہی رہوں گی۔ ایسا کریں آپ محسن کو مجھے دے دیں۔ میری بات سن کے کہنے لگا کیوں دے دوں، میں اپنا بیٹا تمہیں، وہ میرا ہے۔ میں نے کہا میرا بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ پیدا کرنے والی ماں ہو، سنبھالنے والی بھی ماں ہوتی ہے۔ کہنے لگا لیکن تم تو یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتی، اور میں جانتا ہوں کہ کیوں نہیں نبھانا چاہتی۔ تمہیں پھر سے فراز کے پاس واپس جانا ہے تو جا سکتی ہو، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں دوبارہ سے عزت دے گا؟ میں تو اس کی بات سن کے حیران۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے مجھے فراز کے پاس جانا ہے؟ وہ کہنے لگا میں سب سمجھتا ہوں، تمہیں طلاق کیوں چاہیے؟ اس دن بھی فراز کو دیکھ کے کتنی پریشان تھی، اس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کے تمہارے دل پہ کیا بیت رہی تھی، تمہاری آنکھوں میں سب کچھ نظر آیا تھا۔ بچہ نہیں ہوں میں۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں نے کہا غلط سوچ رہے ہیں آپ۔ کہنے لگا بس کر دو، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دیتا۔ پہلی بار میں نے ان کا ایسا لہجہ سنا۔ میں نے کہا اچھا تھا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور میرا حشر بگاڑ بھی دیتا تو کم از کم مجھے یہ احساس تو ہوتا کہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فراز کو دیکھ کر اسے جیلسی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر بڑی تیکھی نظر سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا لیکن آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ جو دل تھا وہ آپ نے سحرش کے ساتھ ہی اب منو مٹی نیچے دبا دیا ہے۔ آپ کے سینے میں صرف پتھر ہے جو کسی اور کے لیے دھڑکنا جانتا ہی نہیں ہے۔ میں کچھ بھی کر لوں، آپ مجھے کبھی سحرش کی جگہ نہیں دے سکتے۔ آپ کو میرا رشتہ بوجھ لگتا ہے، لیکن سحرش کے تصور سے ابھی بھی محبت ہے۔ واصف کہنے لگا ہاں ہے محبت، کیونکہ تم نے کبھی اس کی جگہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی مجھ پہ اس رشتے کو جتانے کی کوشش ہی نہیں کی جو ہمارے بیچ میں قائم ہے، کیونکہ دل میں ابھی تک تمہارے فراز ہے۔ اس کی بات سن کے میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا، تو فراز کو دیکھ کر ہی تمہیں میرا ہاتھ پکڑنے کا خیال کیوں آیا؟ ویسے تو کبھی نہیں پکڑا، اور جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلا تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مطلب میں تمہاری نظر میں صرف فراز کو جیلس کروانے کے لیے تھا تسبیحہ؟ میری کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا یہ سوال میں بھی کر سکتی ہوں کہ آپ کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ آپ بھی سحرش کے دیوانے ہیں،
جتنی اس کی پرواہ کرتے تھے کیا کبھی میری کی ہے؟ آپ کبھی بھی مجھے سحرش جیسی محبت نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگے تم میری اس بیوی سے جیلس ہو جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن آپ کے دل میں ہے، آپ کی زندگی میں بس وہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے تم بھی ہو سکتی ہو اگر مجھے اتنی محبت ہو جتنی سحرش نے دی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں جانتی ہوں میں کبھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ کہنے لگے تم چاہتی ہی نہیں ہو، کیونکہ اصل میں فراز یہاں ہے۔ انہوں نے میرے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ کہنے لگے یہاں سے فراز نکلے تو میں آؤں نا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور تم ہو کہ ابھی بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہو، سسکیوں سے روتی ہو۔ کیا سمجھتی ہو مجھے سنائی نہیں دیتا؟ تسبیحہ کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کرتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور میرے دل کا بھی، بس شرط یہ ہے کہ اپنا دل خالی کر کے میرے کمرے میں آنا۔ میں نے کہا ہاں، تاکہ آپ سحرش کے تصور میں رہتے ہوئے مجھ سے رشتہ قائم کریں۔ میری بات سن کے کہنے لگے نہیں، آج تمہیں تم سمجھ کے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر بعد کمرے میں گئی تو وہ میرے ہی منتظر تھے، لیکن میں بہت گھبرا رہی تھی۔ واصف نے خود آگے بڑھ کے مجھے اپنے قریب کیا تھا اور آج میرا نام لیا تھا۔ بہت محبت سے اس رشتے کو نبھایا تھا۔ میں نے بھی دوبارہ انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ محبت کا جواب محبت سے دیا تھا۔ جس واصف سے میں اب متعارف ہوئی تھی وہ تو کوئی اور ہی تھا، بہت خیال رکھنے والا، پیار کرنے والا۔ ایک غلط فہمی مجھے تھی اور ایک غلط فہمی واصف کو، جو اب دور ہو چکی تھی، اس لیے زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔